الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا اور اس کی وہ آیتیں ان پہ تلاوت کرتا ہے اور ان لوگوں کو یعنی کہ بندوں کو پاک کرتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وہ پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی وقار ہے مفہوم آیت، اور یاد کرو اللہ کا احسان جبکہ تم آپس میں دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اب ہو گئے رب کے فضل سے بھائی بھائی۔ تم کنارے پر تھے اس ایک آگ کے گڈھے کے، پھر تم کو اس سے نجات دی اللہ نے۔ اسی طرح اللہ تمہیں آیتیں کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم رستہ پا جاؤ۔ حدیث شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ کو جلایا، روشن کیا، اور جب اس کی روشن کی ہوئی آگ کے چاروں طرف پتنگے کیڑے مکوڑے امڈ کر اس میں گرنے لگے، آگ میں ہر طرف سے کودنے لگے، اسی طرح تم اس آگ میں گرنا اور کودنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو اس آگ سے بچاتا ہوں اور علیحدہ کرتا ہوں۔ اس آیات مبارکہ میں اور حدیث مبارکہ میں جو بیان فرمایا گیا ہے یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ہمارے حضور پیدا نہیں ہوئے، جب لوگ زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، قتل و غارت گری کرنا ان کا پیشہ تھا، ڈکیتی کر کے وہ روزی حاصل کرتے تھے، نسلاً بعد نسلیں لوگ جنگ کرتے تھے، خاندان اور قبیلے الگ الگ تھے۔ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے بھی اپنے مکرانے میں یہ گیساوت ہے، یہ رادڑ ہے، یہ گہلوت ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ گجدر ہیں، اور یہ سسودیاں ہیں، یہ بھاٹی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح قبیلے بنے ہوئے تھے وہاں، تو یہ قبیلے آپس میں لڑتے تھے، اور لڑنے کا طریقہ کیا تھا؟ اگر ہمارے خاندان میں سے کسی فرد کو کسی نے جان سے مار دیا ہے تو اگر ہمارا بس ہماری زندگی میں چلا تو ہم اس کو تو ماریں گے ہی، اس کے بدلے میں ایک جان کو ایک جان کے بدلے۔ اگر ہم نہیں مار پائے تو اپنی اولادوں کو وصیت اور نصیحت کر کے جائیں گے، یہ بڑے کٹر دشمن تمہارے ہیں، تمہارے خاندان کے، تمہارے دادا کو یا پردادا کو انہوں نے قتل کیا تھا، ابا بھی بدلہ نہیں لے سکے، ہم بھی نہیں لے سکے، تم ضرور بدلہ لینا، ایک کو ضرور مار کے رہنا۔ یہ طریقہ تھا مکہ میں، اور اس بات کو لے کر کے وہ قسم اٹھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹتے اور خون کے اندر ڈالتے، پیالے میں خون رکھتے، اسی خون میں اپنا خون ملاتے، اور پھر قسم اٹھاتے کہ مجھے قسم ہے اپنے اس خون کی، جب تک میں بدلہ نہیں لے لوں گا، ایک کے بدلے میں ایک کی جان قتل نہ کر دوں گا بندے کو، تب تک ہم چین سے سوئیں گے نہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی تصور نہ تھا کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا نشانہ کیا ہے، ہمارا لکش کیا ہے، ہمیں پہنچنا کہاں پر ہے۔ وہ یوں سمجھتے تھے شاید جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، حیوانات، بہائم، چوپائے جانور پیدا ہوئے، کھائے پیے، لڑے بھڑے، مارا مرے، مر گئے۔ یہ ایک تصور تھا اس دور کے لوگوں۔ تو اس طرح سے ظلمات کہ جنگل میں دنیا کی انسانیت بالکل الجھی ہوئی تھی اور رستہ نہیں پا رہی تھی کہ ہمیں جانا کدھر۔ بسا اوقات ایسا ہوتا لوگ مایوسی کا اتنا شکار ہو جاتے کہ اپنی جان کو ہلاک کر لیا کرتے۔ آج بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ جب آدمی بہت قرضہ کر لیتا ہے، کھا کھا کر کے اب دینا نہیں چاہتا ہے،
نیت صحیح ہو تو اللہ اس کا راستہ بھی نکالتا ہے. اگر دینے کی نیت ہو اور حساب کتاب سے سسٹمیٹک آدمی زندگی جینا چاہے نا تو اللہ اس کا راستہ نکالتا ہے. قرضہ لینے سے کوئی بچتا نہیں دنیا میں الا ماشاءاللہ. قرض تو لینا ہی پڑتا ہے آدمی کو. کوئی ہوگا ایک کا دکا جو نہیں لیتا ہے, ورنہ لینا ہی پڑتا ہے قرضہ. تو قرض لینا یہ کوئی جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ قرض لینے کے بعد کھا کے بیٹھ جائے. اگر نیت صاف ہو تو آدمی کے لیے اللہ راستے نکالتا ہے, کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کر دے گا کہ اس کا کام نکل جائے, اور جو قرضہ کھایا ہوا ہے اس کی ادائیگی کی کوئی صورت اللہ پیدا فرما دیتا ہے. پر نیت صاف ہونا شرط ہے. جب آدمی بہت مایوس ہو جاتا ہے, نیت خراب ہوتی ہے, دینے کی ہوتی نہیں ہے, تو جب زیادہ کھا لیتا ہے تو ہم نے دیکھا یا تو پھر وہ گولیوں کے کھانے کا عادی بن جاتا ہے. نشے کی گولیاں کھاتا ہے, کورکس پیتا ہے, گرب پیتا ہے, افیون کھاتا ہے, چرس پیتا ہے, بھانگ پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, یعنی کیا کیا کرتا ہے. اور جب اس پہ بھی بس نہیں چلتا کہ یار اب بھی لوگ پیچھا کیے ہوئے ہیں, تو ایک دن وہ آتا ہے کہ زہر کا گھونٹ پی کے مر جاتا ہے, پھانسی کا پھندا لگا لیا اور جھول جاتا ہے. ایسے واقعات ہم نے اس 27 سال میں شاید ایک دو نہیں کئی درجن اس شہر میں دیکھے اور سنے. اسلام مایوسی کا مذہب نہیں ہے. اللہ کا ارشاد علی بقر لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. وہ کوئی اور مذہب ہوگا جو اپنے ماننے والوں کو مایوسی کا چیپٹر پڑھاتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو مایوسی کا نہیں, حسن سلوک کا اور خوبصورت مستقبل کا پتہ دیتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے. نا امیدی رحمت الہی یہ کفر ہے. بندوں کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کی رحمت سے لو لگا کے رکھنا چاہیے. اس کے دہلیز کرم پر اپنی کشادگی رزق کے لیے بھیک مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے جو بندے رب سے مانگتے نہیں ہیں. اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. دنیا کا سیٹ ساہوکار مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. 1 سے 2 مرتبہ اور 2 سے 3 مرتبہ کوئی مانگنے والا آ گیا نا ایک دن میں, تو ایسی اسے پھڑکار سننی پڑے گی نا بیٹے کو, اتنی پھڑکار, ابے مردو 3 بار دے دیا تیرے کو خبیث کہیں کا ہے, پھر آ گیا دروازے پہ. اللہ کتنی شان کا مالک. آپ نماز میں 5 وقت مانگتے ہیں, اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے. اور 5 تو چھوڑیے, وہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہوگا جس نے اپنے دروازے پہ آنے والوں کے لیے ایک وقت متعین کہ ہماری ملاقات کا یہ سمے ہے, اس کے آگے اس کے پیچھے ملنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ نے اپنی طرف سے 5 وقت تو یہ ٹائم ٹیبل فکس کر دیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس 5 وقت تو اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی ہے مانگنے کی. اگر اس کے علاوہ بھی تمہارا دل چاہتا ہے نا اللہ سے ملاقات کرنے کا, بات کرنے کا, کچھ کہنے کا, جب چاہے دل آؤ اللہ کے دہلیز کرم پر, گھر میں, جنگل میں, کھیت میں, بیابان میں, مسجد میں, مدرسے میں, جہاں چاہو وضو کرو اور ایک سوئی کے ساتھ اپنے رب کی دہلیز پہ سر جھکا دو. وہ ناراض نہیں ہوتا, بڑا خوش ہوتا کہ میرا بندہ جانتا ہے میرا دینے والا کوئی رب ہے. تو اللہ کی دہلیز کرم سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس دور کے انسان زندگی سے مایوس ہو جاتے تھے, شاید وہ دور پلٹا کھا رہا ہے. نفرتیں, عداوتیں, دشمنیاں, لڑائی, لاٹھی چلتی ہے, مار کٹائی ہوتی ہے, جاہو منصب کے پکڑنے میں پانے میں لوگ لاٹھی چلاتے ہیں, گوٹی بھی چاہتے ہیں, پیسے لوٹاتے ہیں. یہی وہ دور زمانے جاہلیت کا جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا. مجھے تو ایسا لگتا جب آج میں پڑھنے لگا اس چیپٹر کو, تو مجھے بالکل ایسا لگا کہ اس دور کی فوٹو کاپی ہے جو ہمارے سامنے رکھی گئی. اس دور میں بھی ماں باپ کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی, آج بھی تقریباً نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ماں باپ کو اللہ کی نعمت سمجھتے, بہت کم لوگ جو رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں. شادی میں کوئی روٹھ گیا ہے کسی بات کو لے کر کے تو لوگ کہیں چولہے بھاڑ میں جانے دو یار, اپنی تو بارات نکلے گی, کوئی بات. اسلام قطع رحمی کو جرم عظیم قرار دے. اگر جائز مطالبہ کسی کا ہے, جائز مطالبہ, جھوٹے مٹھے نہیں کہ ایسے جو پھوپھا جی گال پھلائے بیٹھے سائیڈ میں, ایسا نہیں. کوئی جائز مطالبہ ہو تو قوم کے ذمہ داروں, پٹیدار, رشتہ دار کی ذمہ داری بنتی ہے چل کر کے اس کے پاس جایا جائے, تم نے یہ رشتے کیوں باندھ رکھے, بلا کے لے کے آؤ. یہ اسلام کا پاکیزہ نظام ہے. ہاں, ناجائز بات پر کسی کی منوار کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں مخلوق کی پیروی
اللہ کی نافرمانی میں کبھی نہیں کی جائے. تو اس کا چیپٹر جب ہم نے اس دور کے حالات کا جائزہ لے کے دونوں کا کمپیئر کیا تو ایسا لگا کہ فوٹو کاپی ہمارے پاس رکھی. نظریں بدل جاتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں. حرص و ہوس، جھوٹ، مکر، فریب، دغا، بے شرمی، بے حیائی، عیاشی، فحاشی جو اس دور میں تھے، برائی کے ایشوز وہی آج. فرق سرے منہ نہیں ہے، سر کے بال برابر فرق نہیں ہے. جب ہم نے اس کا کمپائر کیا تو مجھے ایسا محسوس. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم جہنم کا آگ جلا رہے تھے، کھڈے میں آگ تم نے جلائی، تم اس میں ایسے گر رہے تھے، ایسے جیسے کوئی روشنی جلتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے تو پتنگے، کیڑے مکوڑے آ کے گر کے اسی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں نا، ایسے تم مر رہے تھے. اللہ کی شان کریمی کو جوش آیا، اپنا ایک محبوب پیدا فرما دیا تمہارے لیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بڑا احسان کیا اللہ نے کہ مومنوں پہ احسان عظیم فرمایا، انہی میں سے ان میں ایک رسول پیدا فرما دیا. اور ذمہ داری کیا سونپی اس رسول کی؟ اللہ یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ مصطفیٰ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، یہ کھانا ہے، حلال کھانا، حرام سے بچنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، قتل نہیں کرنا نہ کسی کا. یہ پیغام مصطفیٰ سنا رہے تھے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا فرمان سنا رہے تھے انہیں. ویزکیہم، اگر دل بہت کٹھور ہو گئے تھے لوگوں کے تو ان کو دل کے اندر صفائی کا بھی مصطفیٰ نے اہتمام کیا. اللہ فرماتا ہے اس مصطفیٰ کو میں نے یہ پاور دیا، وہ دلوں کو بھی صاف کر دیتا ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرا نفس مجھے کہتا ہے کہ میں زنا کروں. توجہ ہے آپ، کتنا بڑا ہمت کا کام دیکھیے. لیکن یہ بھی کہ جو کچھ کرتے تھے وہ حضور سے پوچھ کے کرتے. یہ حوصلہ دیکھ. اور ہمارے دل میں حضور یہ مطلب خواہش پیدا ہو. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ تم نے ایسا کیا، کیا تم چاہو گے کہ کوئی شخص تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسا کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ کبھی نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا پھر تم نے کیسے یہ سوچ؟ پھر میرے آقا نے اپنا دستے ناز ان کے سینے پر رکھا. اس پنجے قدرت میں رب نے کیا توانائی رکھی ہے نا، ادھر سینے پہ رکھا، برائی کا خیال تک ملیا میٹ کر دیا مصطفیٰ نے. برائی کا تصور تک مصطفیٰ نے مٹا دیا. آیت میں اللہ یہی فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، مصطفیٰ کی شان یہ ہے تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے. جو برس تک لڑتے تھے، میرے مصطفیٰ نے کلمہ کی لڑی میں ایسا پرو دیا کہ سب نے اپنے خاندانی دشمنی کو پیروں تلے راؤنڈ کر کے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے گلے ملا کر کے کل مومن اخوا، ہر مسلمان سگے بھائی کی طرح ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان کریمانہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، دل صاف کرتے ہیں نبی، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو گڈھے میں کودنے کا انداز کس طرح سے تمثیل رب نے بیان فرمائی ہے کہ تم آگ جلاؤ، اس میں کیڑے مکوڑے گرنے لگیں، پتنگے گریں، مر جائیں. تم نے ایسا ہی اپنا حال بنا رکھا تھا. تم آگ تو جلائے نہیں تھے. تمثیل رب نے پیش کی، گویا اللہ کے جلائے ہوئے جہنم میں کودنے کا تم نے باضابطہ طور پر سارا ثبوت اکٹھا کر لیا تھا کہ ہم ضرور کود کے مر جائیں گے جہنم میں. اللہ کی رحمت کو جوش آیا تمہاری اس بدحالی پر، تمہاری اس برائی کے کردار پر، نسل بعد نسلی لڑنے اور جھگڑنے پر، قتل و غارت گری کرنے پر، ڈکیتی کرنے پر، ظالمانہ حقوق نہ پا کر کے تو ظالمانہ انداز اپنانے پر اللہ نے قدقن لگایا اور پیارے محبوب کو پیدا فرما کر کے یہ پیغام دیا مصطفیٰ تم جاؤ انہیں میری آیتیں پڑھ کے سناؤ، ان کی زندگی کا مقصد انہیں بتاؤ. محبوب تم جاؤ ان کے دلوں کو صاف کرو. محبوب تم جاؤ انہیں کتاب کی تعلیم دو، سکھاؤ، انہیں پڑھاؤ، انہیں حکمت کی تعلیم دو. یہ بتاؤ تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو. محبوب تم بتاؤ میرے بندوں کو کہ تمہارا پیدا کرنے والا خدا ہے، جس رب نے پیدا کیا ہے اس کا تمہارے اوپر حق بنتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس کی روشنی گرد و پیش پھیلی تو وہ پروانے کیڑے جو آگ پر گرا کرتے ہیں ہر طرف سے امٹ کر اس میں کودنے لگے. اسی طرح تم آگ میں گرنا اور کودنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے
آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ہم جب دین سیکھیں گے نا تب ہم کو معلوم پڑے گا ہمارا دین ہے کیا۔ یہ تو ہم ضرور سیکھتے ہیں کہ تکڑم بازی کیسے کرنی، یہ ضرور سیکھتے ہیں گوٹیاں کیسے سیٹ کرنی، پر ہم دین نہیں سیکھتے ہیں، مذہب مہذب نہیں سیکھتے ہیں۔ اور جو دین سیکھ جاتے ہیں نا، پھٹی جوتیاں پہنتے ہیں، ٹوٹی تلواریں رکھتے ہیں، پھٹے کپڑے پہنتے ہیں، اور کیسر و کسرا کی سپر پاور حکومتوں کو پیروں سے روند کے چلے آتے۔ کیا وجہ؟ 2.5 ارب مسلمان دنیا کے نقشے پہ بسنے والا ذلیل و خوار ہے۔ کیا وجہ؟ محمد بن قاسم نے 8000 کی فوج لا کر کے دریائے سندھ کو پار کر کے راجہ داہر کے 1.5 لاکھ کی فوج کو شکست فاش دیا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ طارق بن زیاد 12,000 کا لشکر لے کر کے اندلس کی سرزمین پہ اترے، دریا پار کیا، کشتیاں جلا دی۔ لوگوں نے کہا بڑے نادان ہیں ہمارے کمانڈر صاحب، آپ نے کشتی کیوں جلا دی؟ دشمن کا ملک ہے، فوج کثرت ان کے پاس، فوج کی کثرت ہے، لڑنے بھیڑنے کے سامان ان کے، ہم باہر دوسرے ملک سے آئے ہیں، اگر یہ ہم پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہونے لگے ہم کیسے دریا پار کر کے اپنی جان بچا سکیں گے؟ تو جانتے ہو کیا کہا تھا طارق بن زیاد نے؟ کہا مجاہدو، ہم اس زمین پہ اترے ہیں تو ایک مقصد لے کے اترے ہیں، یا تو اللہ کے نبی کے دین کا پرچم گاڑیں گے اور یا پھر ہماری لاشیں یہیں تڑپیں گی۔ ہر ملک ملک ماست کی ملک خدائے ماست، ہر ملک کی زمین ہماری زمین ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے رب کی زمین ہے۔ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا دین کے لیے مر مٹیں گے اور یا دین کا جھنڈا اس ملک میں گاڑیں گے۔ طارق بن زیاد نے جب جھنڈے گاڑے تھے نا تو صدیوں تک مسلمانوں نے اس سرزمین پر، یونان میں، اسپین کی سرزمین پہ حکومت کی تھی، جس کو ظالموں نے بعد میں چھین لیا۔ جب ہم نااہل ہو گئے نا تو دنیا نے چھین لیا ہم سے وہ ملک، وہ علاقے، وہ زمینیں جو ہمارے قبض و اختیار میں۔ تو عزیزان محترم، سوچئے، غور کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے جو قلت و کثرت کا اعتبار نہیں کرتے تھے، اتنا جانتے تھے ہم رب کے لیے پیدا ہوئے ہیں، رب کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ 6 صدی عیسوی کا آخری دور تھا جب آمنہ کا لال مکے میں جلوہ گر ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پوری انسانیت نے خودکشی کرنے کا عزم مصمم کر لیا ہے، قسم کھا لی ہے مرنے کی۔ اس دور کی برائیوں کا نقشہ پیش کرنے والا محو حیرت ہو جاتا ہے کہ پوری انسانیت کس طرح اپنے آپ کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی۔ اس کی صحیح تصویر تو رب نے ہی کھینچی۔ قرآن کہتا، اے انسانوں، تم آگ کے سمندر میں چھلانگ لگانے کی تیاری کر چکے تھے، قریب تھا کہ وہ آگ کا سمندر تمہارے نام و نشان کو مٹا دیتا۔ اللہ کو تم پر رحم آیا، اللہ کو تم پر پیار آیا، اس نے اس پیغمبر رحمت کو تمہاری زندگی کو نئی سمت دینے کے لیے مکے کی سرزمین پہ جلوہ گر فرمایا۔ اللہ کو رحم آیا، اللہ کو پیار آیا۔ بندے نادان کہ نبوت کا اعلان حضرت عیسیٰ نے جب کیا تھا، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہمارے نبی کے پیدا ہونے تک 571 سال کا زمانہ گزرتا ہے۔ اس 571 سال میں دنیا اپنا مقصد حیات بھول چکی تھی۔ دنیا یہ بھول چکی تھی کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کوئی مطلب انہیں نہیں۔ ظلم اور عدل میں کوئی فرق نہیں تھا ان کے ہاں۔ جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ اپنے طاقت کا استعمال کرتا تھا۔ مثل مشہور ہے نا، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی، یہ ہر دور میں رہا ہے، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی۔ یہی تو فرق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب میں۔ اسلام یہ حق دیتا ہے جو جینے کا حق بڑی مچھلی کو ہے، وہی جینے کا حق چھوٹی مچھلی کو بھی ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے۔ دنیا اسی لیے مذہب اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ دنیا چاہتی ہے فارورڈ اور بیکورڈ کی یہ خندق موجود رہنی چاہیے۔ اسلام کے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جبل رحمت پر عرفات کے میدان میں جو خطاب فرمایا تھا، آج کے دن میں جہالت کی تمام تر رسموں کو پیروں تلے محمد رونتا ہے۔ او لوگوں سنو کان کھول کے، کسی عربی کو کسی عجمی پہ فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں ہے۔ اور اے لوگوں اس بات کو سن لو، تمہاری نمازوں کا ضرور تم خیال رکھنا اور تمہاری عورتوں کا خیال رکھنا۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں دونوں، نماز اور عورتیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اسلام کے پیغمبر نے آخری حج
حجۃ الوداع میں جبل رحمت کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے دست قدرت کے نیچے ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کا دھیان رکھا کرو، تم تمہارے مزدوروں کا دھیان رکھا کرو، تمہارے کام کرنے والوں کا دھیان رکھا کرو، غریبوں کا دھیان رکھا کرو، ناتوانوں کا دھیان رکھا کرو، نماز کا خصوصی خیال رکھنا اور اپنی عورتوں کا خصوصی خیال رکھنا۔ نماز کا خیال اس لیے رکھنا کیونکہ نماز خدا سے ملاتی ہے، اور عورت کا اس لیے خیال رکھنا جسے جینے کا حق نہیں تھا محمد نے اسے جینے کا حق دیا ہے۔ اسے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ کل بھی ہم پیسی جا رہی تھی اور محمد کے آنے کے بعد بھی ہمیں پیسا جا رہا ہے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا اپنی عورتوں پر خصوصی دھیان رکھ۔ اور یہ بھی آقا نے فرمایا تھا جو یہاں موجود ہے وہ کان کھول کے سن لیں، جو موجود نہیں ہے میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دینا کہ آج اسلام کے پیغمبر نے کیا خطاب فرمایا۔ دیکھ رہے ہیں کتنا امپورٹنٹ میسج ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا۔ تو اللہ نے ہمیں انسانیت کا درد محسوس کرنے کے لیے اپنے محبوب کی چھتر چھایا تلے رہنے کا سوبھاگیہ عطا فرمایا۔ اس نبی کو پیدا کیا جس کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا، جو ہر انسان کا اس سے زیادہ خیر خواہ تھا۔ ہم اپنے لیے جتنے خیر خواہ ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ ہمارا خیر بھلائی چاہنے والا ہمارا نبی ہے۔ قرآن شریف اٹھا کے پڑھ لو نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ پیغمبر تمہاری اچھائی کی، خیر خواہی کی ہر دم تمنا کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ تمہارا نبی۔ وہ نبی ہمیں عطا فرمایا گیا جو انسانوں کے لیے رات رات بھر رو رو کر دعائیں مانگتا۔ وہ نبی ہمیں دیا گیا جو پتھر تو کھاتا تھا مگر جواب میں دعائیں دیتا تھا۔ وہ نبی ہمیں عطا کیا گیا جو گالیاں تو سنتا تھا مگر مسکرا کے گزر جاتا تھا۔ وہ نبی ہمیں دیا گیا جو کانٹوں کے جواب میں پھولوں کے گلدستے پیش کرتا تھا، جو توڑنے والوں کو جوڑنے کا کام کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اور تم ایک آگ کے گڈھے میں گرنے والے ہی تھے، کنارے پہ کھڑے تھے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، ان نے تمہارے بیچ مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ اور شان کیا تھی؟ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ یہ عظیم سعادت جو اللہ کریم نے ہمیں اور آپ کو بخشی ہے حضور کے وجود کی شکل میں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے کون تھے؟ یہ انسانیت کا نجات دہندہ بننے کی عظیم سعادت جو میسر آئی وہ ہمارے آقا تھے، انہیں میسر آئی۔ آپ نے خود فرمایا لوگوں مجھے اللہ نے جو دعوت و ہدایت دے کر کے بھیجا ہے بس اس کی مثال اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کیا، آگ جلا کر کے تم اس میں گڈھے میں کودنا چاہتے ہو، تم جہنم میں کودنا چاہتے تھے نا، تم کو آخرت کا تصور نہیں تھا نا کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہونا ہے، اس لیے تمہیں پرواہ نہ تھی۔ ڈکیتی، لوٹ مار، قتل، غارت گری، بے ایمانی، جھوٹ، فریب، دغا کوئی معنی نہیں رکھتا تمہارے بیچ میں نا، اس لیے پیغمبر آیا یہ بتانے کے لیے جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ وہ اس لیے تشریف لایا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ بتانے کے لیے حضور تشریف لائے۔ زندگی جی کیسے جی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے حضور آئے، کس کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے حضور یہ بتانے کے لیے تشریف لائے، اور یہ بتانے کے لیے بھی تشریف لائے زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے دنیا میں جب تک رہو اچھے کام کرو، مرو تو کوئی یہ نہ کہے یار بڑا برا آدمی مر گیا، کم از کم مرنے کے بعد تو اتنا لوگ کہیں یار آدمی ٹھیک تھا جو مرا ہے، یہ سوچ کے مریے ساتھ۔ اگر ہر شخص صرف اسی ایک بات پہ عمل کر لینا کہ میں مروں تو اس ڈھنگ سے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے برائیوں سے یاد نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں ہر برائی چھوٹ جائے، مگر یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضور اسی لیے تشریف لائے کہ ہم تمہاری زندگی کا مقصد تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں، اور مرنے کے بعد تمہیں ایک بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اس رب نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے، اچھے کرو گے جنت میں ڈال دیے جاؤ گے، خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ جہنم میں تمہیں ڈال دے۔ یہ مقصد حیات مصطفیٰ کریم
بتانے کے لیے تشریف لائے. پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں اے لوگو میں تو اس لیے آیا تمہیں جہنم سے بچاؤں، مگر تم ہو کہ بچانے والے کو ہی گالیاں دیتے ہو. شاید اس نبی کی سنت پر عمل کرنے والے جو حق گو لوگ ہیں نا، لوگ ان کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آتے. تم اسی کو دکھ دیتے ہو، اس کا ہی بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اسی کو گھر سے بے گھر کرتے ہو جو تمہیں بچانے کے لیے آیا. یہ حضور فرماتے جب میرے آقا تشریف لائے اس وقت انسانیت کا وجود خطرے میں، لوگ تباہی کے دہانے پہ کھڑے. جب انسان درندہ بن گیا، انسان کا شکار کرتا تھا، شکار لوگ پرندوں کا، چرندوں کا، خرگوش کا، کبوتر کا، یعنی کس چیز کا شکار کرتے ہیں نا، ہرن کا شکار کرتے ہیں اور نیل گائے کا شکار کرتے ہیں. اس دور میں انسان کا شکار کرتا. لوگ گھات لگا کے بیٹھتے تھے، انسان کو مار دیتے تھے، لاتے تھے اٹھا کر کے، کاٹ کر کے اور بھون کر کے کھا جاتے. آج بھی ساؤتھ افریقہ کے ان علاقوں میں جو دیہی علاقے کہلاتے ہیں نا، وہاں یہ رسم بد آج تک جاری و ساری ہے. لوگ گھات لگا کے بیٹھتے ہیں، انسانوں کو مار دیتے ہیں، تیروں سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، جان سے مارنے کے بعد کاٹ کے بھون کر کھا لیتے. جب انسان کو کھانے کو نہیں ملے گا اناج، تو آدمی تو انسان کو ہی کھائے گا نا یار. ابھی کسی صاحب نے واٹس ایپ پہ ایک فوٹو سینڈ کیا، یہی مکرانے کا ہی گروپ ہے، ایک غریب سا بچہ چھوٹا سا ہے، آپ کے بھی اس پہ جو جوڑے ہوں گے آیا ہوگا، بڑا پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے، چنڈی پہنے ہوئے، چڈی کیچڑ میں ایک دم لت پت لگ رہا ہے، اور ایسے آنکھ پہ ہاتھ رکھ کر کے شاید آنسو بہ رہے ہیں. حکومت کسی کی بن جائے ہم تو اسی حال میں رہیں. اس کے نیچے ہی لکھا ہوا تھا حکومت کسی کی بھی بن جائے نا، ہم تو شاید اسی حال میں رہیں گے. اور لگتا ہے صحیح، ہر دور میں ہم نے یہی دیکھا ہے. جب تک درد مند لوگ تھے نا، تب تک تو حالات ٹھیک تھے، مگر اب حالات قریب دنیا کے نقشے پہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. بہت قریب وہ زمانہ آنے والا جب دو ہی طبقہ رہے گا انسانوں کے نام پہ، فارورڈ اور بیکورڈ، یا بہت زیادہ مالدار یا بہت زیادہ غریب. یہ میڈیم طبقہ دنیا سے تشریف لے جانے والا ہے. اس لیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اوپر والے کلاس میں رہنا چاہتے ہو یا جنرل بوگی میں سفر کرنا چاہتے. وہ تدابیر عمل میں لائیے جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو کم از کم بیک ورڈ کے صف میں شمار کرنے والوں کی لسٹ میں نہ آنے پائیں. کوشش کیجئے اس بات. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نجات دہندہ بن کے تشریف لائے اس وقت جب انسانیت کا وجود خطرے میں تھا اور انسان کا شکاری بن گیا تھا. اسے دوسرے کے تڑپنے اور کراہنے سے لطف ملتا تھا. عرب کے لوگ تو جاہل، گنوار، اجڑ، وحشی تھے ہی. جنگیں ان کی خصلت تھیں، انتقام ان کی فطرت تھی، مار کٹائی، قتل و غارت گری ان کی عادت ثانیہ تھی، ڈاکہ زنی ان کی معیشت تھی. آپ روم والوں کی تاریخ پڑھیے نا، روما کی تاریخ، جو بڑے معزز سمجھے جاتے، بہت ہی اونچے ہائی فائی لوگ تھے روم کے، جن کی تہذیب اور تمدن کی مثالیں دنیا میں پیش کی جاتی ہیں. ان کا بڑا شہرہ تھا اس زمانے میں، جن کے قانون سازی کی آج بھی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. تاریخ اخلاق یورپ میں یہ لکھا ہوا ہے، اہل روما کو سب سے زیادہ مزہ ستیافی کے کھیل میں آتا تھا. جانتے ہو کھیل کیا ہے ستیافی؟ تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے جس میں انسان کو خونخوار جانوروں سے لڑنے پہ مجبور کیا جاتا تھا. اسٹیڈیم ہوتا تھا، اس کے گراؤنڈ میں شیر کو، گینڈے کو، چیتا کو، بھیڑیے کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی بھی انسان کو اسی میں اتار دیا جاتا تھا کہ تم دونوں لڑتے رہو. اب چیتے سے، شیر سے، بھیڑیے سے، درندے سے انسان کیا لڑے گا؟ تو جب شیر، چیتا یا درندہ کوئی بھی لہو لہان کر دیتا تھا نا اس انسان کو، تو وہ وقت ان کے تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے پورا اسٹیڈیم نہیں، پورا شہر گونج جاتا تھا کہ بڑا مزہ آ گیا، کم وقت شیر اور درندے نے اس کو ہاتھ پھاڑ کے رکھ دیا. جب انسانیت اتنی ذلیل ہو جائے نا، اتنی ذلیل، جب انسانیت اتنی گر جائے، کوالیفائڈ لوگ، گریجویٹ لوگ اتنے ذلیل بن جائے، اتنے ذلیل، تو پھر آپ سوچئے تہذیب و تمدن کا جنازہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ یہ روم کی تاریخ. اور چیتا اسے پھاڑ دیتا تھا، مار ڈالتا تھا اسے، خونخوار جانور. اور اس اسٹیڈیم میں امیر، کبیر، وزیر، شریف، ہر طرح کے لوگ، فوجی، کمانڈر، سارے لوگ پہنچتے تھے. بادشاہ موجود ہوتا تھا اور سب یہ تماشا کسی مظلوم، کسی کمزور، کسی ناتواں کے مرنے کا لوگ تماشا دیکھ. جب انسانیت اتنی ظلمت کدے کا مسافر بن کر رہ گئی تھی،
تب اللہ کی رحمت کو رحم آیا، پیار آیا، اس ڈوبتی ہوئی انسانیت پر اسے بچایا۔ کیسے جائے؟ تو مصطفیٰ کو رحمت عالم بنا کے اللہ نے مبعوث فرما دیا۔ پیغمبر جا، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، اور میرے نبی نے وہ کام کر کے دکھایا۔ بقول ڈاکٹر اقبال، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، میاں کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ ڈکیتی کرنے والے لوگ، لوٹ مار کرنے والے لوگ، قتل و غارت گری کرنے والے لوگ، دوسروں کا حق دبا کے کھا جانے والے لوگ، رشتوں کا لحاظ نہ کرنے والے لوگ ایسے بن گئے، فرشتے ان کے عزت کی قسمیں کھانے لگے۔ وہ ایسے بن گئے جب بدر کے ریتیلے میدان میں اترے 313، تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے 5000 کا لشکر جرار جبریل کی کمانڈری میں فرشتوں کا لشکر اتارا تھا۔ جاؤ جبریل، یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ نے بڑی قلیل مدت میں 313 بندے تیار کیے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہی ہے۔ کاش دنیا سمجھتی کہ نبی کا پیغمبرانہ کردار کیا رہا۔ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے نا اسلام کے لیے، اسی لیے شاید ہمیں احساس نہیں ہے کہ اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے۔ شاید اسی لیے ہم بے راہ رو ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے قدموں کو لگام اور بیڑیاں نہیں پہنا پاتے ہیں، نظروں کو آوارگی کا شکار بنا لیتے ہیں، سوچ کو پابند شریعت بنانے کے بجائے پابند جہالت بنا کر کے ہم مسافرت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر کیسے ہمیں راہ کے اچھے اور برے ہونے کا پتہ چلے گا ساتھ؟ تو یہ کنڈیشن تھی یورپ میں، جو بڑے مہذب لوگ تھے نا، یہ ان لوگوں کا کردار تھا جو کمزور و ناتواں انسانوں کو تباہ و برباد کرنے پہ لگے ہوئے۔ جب محسن انسانیت کو نسخہ شفا دے کے اللہ نے بھیجا، آپ کے مسلسل علاج کی وجہ سے دم توڑتی ہوئی انسانیت کو ایک نئی زندگی ملی، ایک نئی زندگی۔ اور ہم نے جب کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا ایسے لوگ جو عادی مجرم تھے، کسی نے 7 بیٹیوں کو دفن کیا تھا، کسی نے 70 کو دفن کیا تھا، کسی نے کیا کیا تھا، مگر جب نبی کے دامن کرم سے وہ جڑے تو کنڈیشن یہ ہوئی، زندگی بھر تنہائیوں میں روتے تھے، اے اللہ میں نے 7 بچیوں کو زندہ بے قصور دفنایا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ درد کس نے پیدا کیا؟ خدا سے محبت کی جنونی کیفیت لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈالی تھی؟ اس جو کھانے والے اسلام کے پیغمبر نے، جو کی روٹی کھانے والے، سوکھی روٹی کھانے والے، بغیر چھنا ہوا آٹے کی روٹی کھانے والے نے، ایک دن کھاتے تھے، ایک دن بھوکے رہنے والے پیغمبر نے، 2 مہینہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس پیغمبر نے یہ درد دل پیدا کیا ان کے دلوں میں جن کا دل پتھر بن گیا تھا۔ پتھر باپ بیٹی کو زندہ گاڑ دیتا، اسے رحم نہیں آتا تھا۔ کیا انقلاب آفری زندگی تھی میرے پیغمبر کی کہ جس نے ایسا انقلاب پیدا کیا۔ صرف 23 سال، کیونکہ حضرت نوح پیغمبر 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ جیسا مجھے معلوم ہوا 16 سے زیادہ آدمی ایمان نہیں لائے تھے ان کے اوپر۔ 16 950 سال کی اسپیشلی تبلیغ تھی نوح پیغمبر کی، صرف 16 آدمی ان کے اوپر ایمان لائے، اور صرف 23 سال میں ہمارے نبی پر کم و بیش 1,24,000 لوگوں نے تن من دھن کی قربانی دینے کا حلف اٹھا لیا۔ یہ اعجاز مصطفی تھا، اور ہمارے نبی نے اس قوم کو نئی زندگی دی، نیا حوصلہ دیا، طاقت، عزت، شہرت، شعور اور نئی منزل۔ ویسے تو نوع انسانی پر بے شمار احسانات ہیں ہمارے آقا کے، ہاں 6 بہت بڑے احسان ہمارے حضور کے ہیں۔ احسان سن لیجئے، تفصیل اگلے 2-3 جمعہ میں بیان کی جائے گی۔ حضور کے سب سے بڑے 6 احسان ہیں امت پر، انسانیت پر۔ سب سے پہلا احسان اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ کے اس نبی کے ذریعے سے ہمیں عقیدہ توحید کی نعمت ملی۔ ہماری وہ آوارگی تباہ کی پیشانی جو کیڑے مکوڑے، ہاتھی، گھوڑے، کتے، بلی، گائے، گدھے، بندر، خنزیر، پہاڑ، سمندر، دریا، پیڑ پودے، سورج، ستارے، چاند، ان سب کے سامنے جو پیشانی جھکتی تھی نا، اللہ نے اس آوارگی تباہ کی پیشانی کو پیغمبرانہ حکمت کے ذریعے سے اپنے نبی کے توسل سے وہ کردار ہمارے نبی کے ذریعے سے ہمیں دیا نا،
کہ اس نبی نے اس آوارہ پیشانی کو خدائے وحدہ قدوس کے سامنے جھکا دیا. ایک خدا کے دہلیز پر جھکا کر مصطفیٰ نے لاکھوں خداؤں جھوٹے خداؤں کی غلامی سے ہمیں آزادی کا پروانہ دے دیا. یہ احسان نہیں ہے ہمارے نبی؟ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کے پیغمبر کا کہ حضور نے ہمیں توحید کا عقیدہ عطا فرمایا کہ عبادت صرف ایک خدا کی کرنی ہے. دوسرا سب سے بڑا احسان ہمارے نبی کا کیا ہے؟ آپ نے وحدت انسانی کا تصور دیا، یعنی کہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم ایک تسبیح کے لڑی میں ہمیں پیرو دیا. کالا، گورا، لولا، لنگڑا، اپاہج، بیمار، مجبور، چھوٹا، بڑا، امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، ولی، قطب، قلندر، جس نے کلمہ پڑھا شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری روئے زمین پر حضور نے سب کو ایک بنا دیا. ایک. یہ تڑپ کیوں ہے؟ فلسطین جلتا ہے تو دل پہ ہمیں دکھ کیوں ہوتا ہے؟ اسی حکمت پیغمبرانہ کا یہ پاور ہے. کاٹا کہیں بھی ہماری قوم کے کسی بندے کو چبھتا، ہمیں دکھ کیوں ہوتا ہے؟ مصطفیٰ نے یہی میسج ہمارے سینے میں ڈالا ہے، اس لیے ہمیں درد ہوتا ہے، اس لیے تکلیف ہوتی ہے، لیکن قوم شاید سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو حضور کا دوسرا احسان کیا ہے سب سے بڑا؟ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قومیت کو ایک دھاگے میں مصطفیٰ نے پیرو دیا. اور اس میں پیرونے کے بعد جانتے ہو سب کو برابر کر کے حکم رب یہ ہوا، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اس لیے او لوگو تم مالداری کی بنیاد پر کسی غریب کو غلام بنا کر مت رکھنا. ہمارے حضور نے غلاموں کی اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. بلال تھے حضور کے غلام. کیسے غلام تھے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اب تک کے امام ہیں. غلام حضور کے تھے، امام ہم سب کے ہیں. قطب، قلندر، غوث اعظم، پیران پیر، روشن ضمیر، تابعین، تبع تابعین، خواجہ، مخدوم، جتنے بھی ہیں، بلال حبشی کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. غلام تھے جی، غلام تھے، ایک دم کالے کالے، ہونٹ بڑا بھدا بھدا دکھتا تھا، آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی تھی، گھونگھڑی والے بال تھے، جسم بھی بے ہنگم لگتا تھا. مگر جب نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا نا تو بلال کی حیثیت بدر کامل کی ہو گئی. آسمان کے 14ویں رات کے چاند کی طرح بلال چمکنے لگا. اسے وحدت انسانی ہے. یہ ہمارے حضور نے ہم پہ کرم کیا کہ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر حضور نے ہمیں ایک لڑی میں پیرو دیا. تیسرا احسان حضور کا بڑا ہم پر کیا ہے؟ آپ نے انسانیت کے احترام اور اس کی قدر و قیمت کا سبق دیا. لوگو کوئی بھی انسان ہے نا وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے بندے تمہارے لیے اس کام کے نہیں کہ تم ان پہ ظلم کرو. یہاں تک آقا نے فرمایا اگر تم مزدوروں سے مزدوری کرواتے ہو نا تو اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام مت لیا کرو. حضور نے یہ بھی فرمایا اگر جانور کے اوپر تم بیٹھتے ہو نا سواری پر تو اسے ویسی ہی غذا کھلایا کرو تاکہ تمہارا بوجھ اٹھانے کی چھمتا پیدا ہو اس کے اندر. ایک اونٹ نے شکایت کری تھی نا، اونٹ نے انہوں نے آ کے حضور کی خدمت میں رو رو کے عرض کیا سرکار سرکار. حضور نے دیکھا اونٹ بلبلا رہا، اس کا کان پکڑا، حضور نے نیچے جھکایا تو حضور کے کان میں رو کے اپنی داستان زندگی بیان کرنے. سرکار میرا آقا مجھ سے کام بہت لیتا ہے. جب تک میں جوان تھا میں نے کام بہت کیے، اپنی نسل کے ہم نے بہت سارے اونٹ دیے حضور اس کو، لیکن اب میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھے اچھا کھانا بھی نہیں کھلاتا ہے، کام بھی زیادہ لیتا ہے. اور حضور اب اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے کاٹ کے کھا جائے گا. سرکار نبی کی آنکھوں میں اشک ٹپکنے لگے. بلایا اس کے مالک، کہا میرے صحابی اللہ کے اس مخلوق پر ظلم مت کر، اس کا بھی حق اللہ نے تجھ پہ رکھا، اس نے بھی تیری شکایت کری ہے، ایسا تو کرتا ہے اس کے ساتھ میں. کہا ہاں یا رسول اللہ ہم ایسے کرتے تھے. کہا اللہ کے ہاں جواب دینے کی ہمت ہے تیری؟ کہا نہیں یا رسول. کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے فرمایا نا آج سے میں اپنے اس اونٹ کو آزاد کرتا ہوں، میں اس پر کوئی ظلم نہیں کروں. تو حضور تو پوری کائنات کے لیے تشریف لائے نا. نبی خود فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے تمامی مخلوق کی طرح مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. کیڑے مکوڑے، جانور، حیوانات، بہائم، چھوٹی مخلوق کو، بڑی مخلوق کو، انسان، جنات، چرند پرند، جو بھی ہے نا ہمارے نبی سب کے رسول. اسی لیے پیڑ پودے، پتھر، ہرنے، بھیڑ بکریاں، شیر، چیتے، اونٹ، گھوڑے سب حضور سے فریاد کرنے آتے تھے. حضور سب کی سنتے تھے اور سب کے مسئلے کا حل فرماتے تھے. تو تیسرا احسان حضور کا کیا ہے؟ رب کے محبوب نے ہمیں احترام انسانیت سکھایا ہے. چوتھا احسان حضور کا یہ ہے کہ آپ نے انسان پر چھائی ہوئی مایوسی کی کیفیت کو دور کیا
جس سے انسان کا اپنے اوپر اور اپنی فطری صلاحیتوں پر وہ اعتماد بحال ہو گیا جو مختلف مذہبی رہنماؤں نے متزلزل کر رکھا تھا۔ ہر دور میں، جہالت کے زمانے میں، ہر دور میں مذہبی جو مہا پروش ہوتے تھے نا، وہ اپنے ماتحتوں کو، ماننے والوں کو بے وقوف بنا کے رکھتے تھے۔ تم کو ایسا ہی رہنا ہے، تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے، ہم بڑے لوگوں کی خدمت تمہیں کرنی ہے، ہمارے ہاتھ پیر تمہیں دباتے رہنا ہے، ہماری بھیڑ بکریاں تمہیں چلاتے رہنا، تمہاری ساری صلاحیتیں اسی کام کے لیے۔ حضور نے ہر ایک کی صلاحیت کو نکھارا، اور بندو تم میں اللہ نے صلاحیتیں پیدا کی ہے، اسے بروئے کار لگو، اور تم کسی کے غلام نہیں ہو، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا۔ یہ چوتھا احسان حضور کا ملت پر، انسانیت پر، یہ کہ انہوں نے انسان کو جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، فرض کیجئے میرا باپ غلام تھا، میں بھی غلام، میرا بچہ غلام، بچے کا بچہ، نسلیں غلامی میں گزر جاتی، اور جب غلام تھوڑا کمزور ہوتا ہے نا تو لوگ پیسہ دے کر کے، جھوٹ بول کے دوسرے سے بیچ دیتے کہ یہ بڑا قابل غلام ہے، بہت محنت کرتا ہے، تو وہ لے جاتا نا تو پھر وہ اور ظلم کرتا تھا اس غلام، کام تو کچھ کرتا نہیں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جوانی میں جو کام آدمی کر سکتا، کیا وہ 70-80 سال کے بعد کر سکتا ہے؟ لیکن لوگ اس وقت بھی اس سے یہی توقع رکھتے تھے ویسا ہی کام کرے، جب کام نہیں کرتا تو اسے مارتے تھے لوگ۔ حضور نے یہ احساس، انسانیت کو اس کی صلاحیت کا احساس دلایا۔ اور پانچواں احسان حضور کا یہ ہے، دین و دنیا کی وحدت کا تصور دیا۔ قدیم مذہب کے لوگوں نے زندگی کو دو خانوں میں بانٹ رکھا تھا، دین یہ ہے اور دنیا یہ ہے، دین یہ ہے اور دنیا یہ۔ حضور نے یہ فرمایا، دنیا کو دین کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہمارے حضور نے سکھایا ہے، دنیا کو دین کیسے بنایا جائے نا یہ حضور نے سکھایا۔ چھٹا احسان حضور کا کیا ہے؟ آپ نے منزل مقصود سے بے خبر انسانوں کو ان کی منزل سے آگاہ کیا۔ وہ بھٹکے ہوئے انسانوں، کیڑے مکوڑوں کی طرف جا کر کے سجدہ کرنے والوں، ہر ابھرتی ہوئی چیز کو سلام کرنے والوں، ہر چڑھتے سورج کی پرستش کرنے والوں، اے لوگوں، بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کے جب بھوک لگے تو اسی کو جو ہے بھگو کے کھا جاؤ اپنے خدا کو، اور جب تک بھوک نہ لگے تو اسے سجا کے سنوار کے ٹیکا وکا لگا کر کے جیب میں رکھے رہو، جہاں وقت آ جائے اس کو نکال کر کے اس کے سامنے پیشانی ٹکا دیتے۔ حضور نے کہا تم اس مقصد کے لیے نہیں پیدا، اللہ کے نبی نے ہمیں ہماری حیات کا منزل مقصود بتایا۔ بندو تمہاری یہ پیشانی اس رب کے سامنے جھکے گی جس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ 6 بڑے احسانات تھے حضور کے انسانیت پر، جس کی بنیاد پر انسانوں کو نبی کا احسان مند ہونے کی ضرورت۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔